اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ قائدین جماعت اسلامی جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب سید عارف شیرازی صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور آج کے اس خوبصورت عظیم شان کنونشن میں شریک میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں، اور میرے لیے بہت ہی قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے پیارے پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس حلقے کے جماعت اسلامی کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اس حلقے کے کارکنان کو اور یہاں سوسائٹی کے اہم لوگوں کو جمع کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان آپ کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ آپ کا ہے۔ پاکستان آپ کا گھر ہے۔ پاکستان ہماری دھرتی ہے۔ پاکستان ہماری عزت اور دنیا میں پہچان ہے۔ پاکستان ہمارے لیے ماں کے گود کی طرح ہے۔ پاکستان میں ہمیں رہنا بھی ہے، یہاں مرنا بھی ہے۔ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد اس دنیا میں واحد ریاست ہے، تو جو جگہ کلمے کی بنیاد پر بن جائے وہ مسجد کی طرح ہوتی ہے۔ تو پاکستان اللہ کا گھر ہے، مسجد کی طرف پاک ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک شہر۔ مدینہ منورہ بھی پاک شہر ہے، اس لیے کہ وہاں بھی حضور نے ہجرت کی، وہاں حکومت بنائی، وہاں اللہ کا دین نافذ کیا، ساری دنیا کے لیے ماڈل۔ اور یہ پاکستان بھی ایک پاک سرزمین ہے، پاک سرزمین شاد باد۔ لیکن یہ مسجد، اس میں چور مسلط ہے، اس میں وہ لوگ مسلط ہیں جنہوں نے اس قوم، اس دھرتی کے ساتھ غداری کر کے، جن کے بڑوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ دور ہٹو سرمایہ دارو، پاکستان ہمارا ہے۔ دور ہٹو سرمایہ دارو، پاکستان ہمارا ہے۔ دور ہٹو جاگیردارو، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ غلام ہیں، غلام تھے۔ ان کے بڑوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے مخبریں کی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ سازشی ٹولہ اس قوم پر مسلط ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ غداری کی، انہوں نے پاکستان کے جغرافیہ کے ساتھ غداری کی، انہوں نے اس ملک میں نہ اسلامی نظام کو چھوڑا اور نہ جمہوریت کو چھوڑا۔ انہوں نے
ایوانوں کے دروازے عوام کے لیے بند رکھے ہیں. ہر بڑی جگہ، بڑی کرسی، مفادات کی جگہ ان کے لیے اور ان کے اولاد کے لیے. یہ میر جعفر اور میر صادق کی اولاد ہے. یہ تمہارے آستینوں میں سانپ ہیں. ان کی وجہ سے آج 23 کروڑ انسان بے بس ہے. 23 کروڑ پاکستانی ورلڈ بینک اور IMF کے مقروض ہے. 80 ملین ایکڑ زمین اور زرعی زمین، 5 دریا موجود، سونے چاندی کے ذخائر موجود، 65% باصلاحیت نوجوان موجود، ایٹم بم، ایٹمی پاور، دنیا میں سب سے بہترین فوج، ذہین فتین لوگ جہاں جہاں بھی دنیا میں جائیں، ہر لیبارٹری میں آپ کو پاکستانی ملے گا. لیکن آپ لوگ آٹے کے ٹرک کے پیچھے شناختی کارڈ ہاتھ میں لیے بھاگنے پر کس نے مجبور کیا ہے؟ اس ظالم ٹولے نے، اس کرپٹ ٹولے نے. چند لوگ ہیں، لیکن ماشاء اللہ ہو تو یہ مسلط ہوتے ہیں. ایوب خان کے ساتھ ضیاء الحق کے شورا میں، پرویز مشرف کی اسمبلی میں، اور نام نہاد جمہوریت کا زمانہ ہو تو بھی یہی چند خاندان مسلط نظر آتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اس مفاد پرست ٹولے نے اپنے شہزادوں کو، اپنے اولاد کو تمہارے اوپر مسلط کیا. ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نام نہیں لوں گا، لیکن آج کی وزارتیں دیکھیں، ہر سیاسی لیڈر نے اپنے شہزادوں کو اور شہزادیوں کو آپ پر مسلط کیا. ان کی وجہ سے 8 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. ان کی وجہ سے ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہے. ان کی وجہ سے 85% پاکستانی گندا پانی پینے پر مجبور ہے. گندا پانی پینے سے ہر 11واں پاکستانی یرقان کی بیماری میں مبتلا ہے. ان کی وجہ سے آج 1 لاکھ پاکستانی ہر سال کینسر کی بیماری میں مر جاتے ہیں. ہماری تباہی اور بربادی کے لیے یہ لوگ کافی ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت کی سیاسی جماعتیں ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک پارٹی میں بھی جمہوریت نہیں ہے. یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. اس کا نام پیپلز پارٹی ہو، اس کا نام مسلم لیگ ہو، اس کا نام PTI ہو، کسی بھی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. یہ پراپرٹیز ہے. ان کے اندر کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے. کوئی عام کارکن اہم عہدے تک نہیں پہنچ سکتا. کوئی غریب قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا. کارکن، ووٹر، سپورٹر کا کام ان لوگوں کو کندھے پر اٹھا کر
اقتدار تک پہنچانا ہے۔ یہ کام 75 سالوں سے جاری ہے، جن کی وجہ سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، جن کی وجہ سے پاکستان میں غربت ہے، مہنگائی ہے، 102 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں، کروڑوں نوجوان ڈگری کے باوجود تعلیم سے محروم ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب کو، عمران خان کو، زرداری صاحب کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کام کیا، کون سا کارنامہ انجام دیا، کتنا ان کو موقع ملا، کیا انہوں نے قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو واپس لایا؟ وہ ہماری عزت نہیں ہے، وہ مظلوم بیٹی نہیں ہے، وہ آپ کے انتظار میں صبح اور شام نہیں گزارتی؟ اس مجلس میں میری بیٹیاں موجود ہے، اس مجلس میں میری مائیں موجود ہے، اس مجلس میں میری بچیاں موجود ہے، آپ ہی ابھی ہماری بہن اور بیٹی ہے۔ کسی آدمی کا بیٹا اور بیٹی دشمن کے جیل میں ہو اور وہ غیرت رکھتا ہو، وہ باذلیل ہو، کیا ان کو سکون کی نیند رات کو نصیب ہوگی؟ لیکن کتنے بار شہباز شریف، نواز شریف، زرداری شریف، عمران خان شریف، یہ سارے شرفاء امریکہ جاتے ہیں اور جب امریکی صدر سے ہاتھ ملاتے ہیں تو واپس مڑ کر ہمیں وی کا نشان بتاتے ہیں کہ میں نے ورلڈ کپ لایا ہے۔ اس طرح سمجھو کہ میں نے ٹرمپ سے ہاتھ ملایا، میں نے بائیڈن سے ہاتھ ملایا، جس طرح انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہو۔ ایک بار بھی عافیہ کی رہائی کی بات نہیں کر سکے۔ آج ان تینوں کو بتانا چاہیے کہ کیا انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی ایک اقدام کیا؟ خاموشی اختیار کی ہے۔ 5 فروری کو عوام یہ دن، قوم یہ دن مناتی ہے، ہم خاموش رہے، یہ کشمیر کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ڈرتے ہیں۔ آج ان تینوں کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے بچے تعلیم سے محروم کیوں ہیں۔ ان کو بتانا چاہیے کہ 8 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے سانس لینے پر کیوں مجبور؟ میرے پیارے بھائیوں، میں نے ہیروشیما دیکھا ہے، میں نے جاپان میں ناگاساکی دیکھا ہے۔ 1945 میں دشمن نے اس پر ایٹم بم استعمال کیا، لیکن وہ شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ 10 سال بعد دوبارہ، اور آج کے دن جاپان معاشی پاور بن گیا ہے، دنیا کے ہر مارکیٹ پر اس کا قبضہ ہے۔ لیکن یہ لیڈر، نام نہاد لیڈر، دشمن کے ایٹم بم سے تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے تمہارے نسلوں کو تباہ کیا، انہوں نے تمہارے تعلیمی اداروں کو تباہ کیا، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کے سکولز ترقی نہیں کرتے، علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، کاروبار باہر کرتے ہیں، اور اخلاقی زوال ان کی وجہ سے ہے۔ 70 لاکھ آپ کے بچے
نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے۔ پرسوں لاہور کے ایک تعلیمی ادارے میں ایک بچی کی تصویر آئی ہے کہ اس نے اپنے سہیلیوں کو نشہ سے منع کیا اور 5-6 لڑکیوں نے ان کو پکڑ کر زود اور کوب کیا۔ ہمارے گھروں میں آگ لگی ہے۔ ہر وہ بیماری عام ہوتی ہے جو بیماری لیڈروں میں ہوتی ہے۔ کرپشن اس لیے عام ہے کہ آپ کی لیڈر کرپٹ ہے، اور یعنی فحاشی اور بد اخلاقی اس لیے عام ہے کہ اس قوم کے بڑے اس جرم میں ملوث ہے۔ ہماری تاریخ میں سلمان بن عبد الملک مشہور ہے کہ وہ شادیاں زیادہ رچاتے تھے، 4 کے ساتھ نکاح کر کے اگلے دن طلاق دیتے تھے، پھر نئے 4 کی تلاش میں رہتے تھے۔ معاشرے میں وہ روایت اور وہ بیماری عام ہو گئی۔ ہر کوئی صبح پوچھتا تھا کتنے طلاق آپ دے گئے ہیں اور کتنوں سے آپ نے نیا نکاح کیا ہے۔ ولید بن عبد الملک کو گھر پسند تھے، تو لوگوں کے درمیان بڑے بڑے گھر بنانے کا مقابلہ شروع ہوا۔ عمر بن عبد العزیز قرآن سے محبت کرتے تھے، تو اس کے زمانے میں جب لوگ گلی اور کوچے سے گزرتے تھے تو گھروں کے اندر سے بچوں کی آواز میں اور ماؤں بیٹیوں کی آوازوں میں قرآن کریم کی تلاوت لوگ سنتے تھے۔ الناس علی دین ملوکہم، معاشرے میں تمام بیماریاں ان کی وجہ سے ہے۔ یہ لوگ قطار میں کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو ہمارے لوگ قطار میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، کسی شاعر نے کہا تھا کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کا پیتا، ہر شاخ پر الو بیٹا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، آج کے دن بھی 6000 کنٹینر سمندر میں بحری جہازوں میں پڑے ہیں۔ بچوں کی کتب بھی ہے، دوائیاں بھی، خام مال بھی، لیکن ایلسی نہیں کھل رہی ہے اور کرایہ، مسلسل کرائے میں اضافہ۔ آج کے دن میں جس آدمی نے اعلان کیا تھا کہ میں وزیر خزانہ بنوں گا تو ڈالر کو 200 پہ لاؤں گا، آپ مجھے بتائیں اگر کوئی آدمی 260 پر $1 آج خرید سکتا ہے، 277 تک پہنچ گیا۔ کاروبار بند ہے، کارخانے بند ہو گئے، مزدور کی مزدوری ختم ہو گئی، معیشت بیٹھ گئی، اور نہ صرف معاشی طور پر یہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اخلاقی اور سیاسی طور پر بھی ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان لڑائی کس بات پر ہے؟ اگر احتساب چاہتے ہیں، دونوں نے مل کر نیب کو ختم کیا تاکہ احتساب کا کوئی نام بھی نہ لے، ایک آدمی کا احتساب بھی نہیں ہوا۔ فرانس کے صدر نکولس کو 3 سال کی سزا ہوئی، اسرائیل کے وزیر اعظم کو جیل جانا پڑا، امریکہ کے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار نے ایک لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کے گردن پر ہاتھ رکھا، قوم نے اس کا نوٹس لیا، اس کو استعفا دینا پڑا، سیاست سے معافی مانگنی پڑی۔ لیکن کون سی بیماری ہے جس میں آپ کے یہ بڑے ملوث نہیں ہے؟ توشہ خانے سے چوری ایک نے نہیں کی ہے، سب ملوث ہے۔ انہوں نے بینکوں کو لوٹا، انہوں نے کارخانوں کو لوٹا، ان کی وجہ سے ریلوے تباہ، پی ٹی سی ایل تباہ،
PIA تباہ، انہوں نے آپ کے مستقبل کو بھی تباہ کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی پاکستان حقیقی تبدیلی چاہتی ہے۔ میں نے PTI کے ایک MPA سے پوچھا کہ آپ کے آنے کے بعد کون سی تبدیلی آئی؟ انہوں نے گنوا لیے کہ میں نے اپنے حلقے کا تانیدار تبدیل کیا، ڈپٹی کمشنر کو بھی تبدیل کیا، SP کو میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تبدیلی اس چیز کا نام ہے کہ اگر ایک تانیدار چور ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے؟ ٹرانسفر اور تبدیلی سزا نہیں ہے۔ یہاں سے اب تبدیل کرے جیلم تو جیلم میں وہ زیادہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ وہی کام کرتا ہے۔ مرضی کا تانیدار، مرضی کا DPO، مرضی کا ڈپٹی کمشنر، یہ ان کی تبدیلیاں ہیں۔ آگے جا کر پر انہوں نے مسافر خانے بنانے شروع کیے، پھر لنگر خانے، پھر مرغی خانے، اگر مزید ان کو موقع ملتا تو انشاءاللہ پھر پاگل خانے بناتے تھے، اس لیے کہ سب ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا PDM اور PTI کی لڑائی کشمیر کی آزادی کے لیے ہے؟ عطیہ واپس لانے کے لیے ہے؟ عدل اور انصاف کے لیے ہے؟ لڑائی کرسی کے لیے، ذات کے لیے ہے۔ اس لیے ان کی سیاست کچکول سیاست ہے، قرضوں کی سیاست ہے، کرپشن کی سیاست ہے، مافیاز کی سیاست ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ پاکستان ایک جدید اسلامی ریاست بنے، ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنے۔ خوشحال پاکستان جدید اسلامی ریاست کیا ہے؟ جس میں ہر انسان کی عزت ہو، ایک انسان دوسری انسان کا غلام، دوسری انسان کا محتاج نہ ہو، جس میں فرد کی بجائے، خاندان کی بجائے، اڈیرے جاگیردار کی بجائے قانون کی حکمرانی ہو۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں، مصر میں گورنر تھے عمر بن العاص، اس نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کوڑے لگائے ایک جرم میں۔ امیر المومنین کو پتہ چلا تو اس نے ان کو پیغام دیا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے کہ میرے بیٹے کو بازار میں پکڑا اور پھر اپنے گورنر ہاؤس میں لا کر ان کو سزا دی، جبکہ عام لوگوں کو آپ چوکوں اور چوراہوں میں سزا دیتے ہیں۔ میرے بیٹے کو گدے پر بٹھا کر مدینہ بھیجو، اور جب ان کا بیٹا مدینہ پہنچایا گیا تو بڑے مجمع میں ان کو دوبارہ سزا دی گئی کہ عدل اور انصاف یہی ہے کہ جو جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی ذمہ دار ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا اس ملک میں آپ صدر اور وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ، MNA اور MPA کے بیٹے کو سزا دے سکتے ہیں؟ مجرم اگر وہ بڑے کا بیٹا ہے وہ VIP بنتا ہے۔ راؤ انوار نے 400 قتل کیے، یہاں عدالت میں آیا، اس دروازے سے داخل ہوا جس دروازے سے عدالت میں جج داخل ہوتا ہے۔ 18 لوگ دن کی روشنی میں مارے گئے ماڈل ٹاؤن میں۔ FIR کاٹنے کے لیے طاہر القادری صاحب نے لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا، 11 مزدور ذبح کیے گئے کوئٹہ میں، 13 دن ان کی لاشیں پڑی رہیں۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ہم اس وقت دفنائیں گے
جب وزیر اعظم عمران خان خود تشریف لائیں ہمیں تسلی دے، انہوں نے انکار کیا اور اعلان کیا کہ یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے، میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں جب وہاں گیا کہ کون لوگ ہیں جو وزیر اعظم کو بلیک میل کرتا ہے، تو ان کے ماں و بہنیں اور بیٹیوں کی دوپٹوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا یہ غریب ماؤں کے بیٹے ہیں۔ ان کے پاؤں میں پلاسٹک کی چپل دیکھ کر اندازہ ہوا یہ غریب لوگوں کے بیٹے ہیں۔ اس ملک میں 2 پاکستان ہیں، بڑوں کے لیے اور پاکستان، غریبوں کے لیے اور پاکستان۔ جماعت اسلامی ایک پاکستان بنانا چاہتی ہے، ایک پاکستان، ایک قانون، ایک نظام تعلیم، ایک ہی کی طرح ہاسپٹل، ایک ہی نظام۔ یہ جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ جتنے ہم پر قرضے ہیں، 62,000 ارب کا قرضہ چڑھا ہے، میں ادا کروں؟ کیوں؟ میں نے تو نہیں لیا ہے، میری ماں بہن بیٹی ادا کرے، انہوں نے تو قرضہ نہیں لیا ہے۔ 2013 سے لے کر 2018 تک مسلم لیگیوں کی حکومت تھی، 2018 سے لے کر 2021 تک 22 تک گزشتہ اپریل پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ان دونوں پارٹیوں کے بڑوں کی حرام کی جائیدادیں فروخت کر کے انشاءاللہ یہ قرضہ ہم چڑھائیں گے۔ میں جانتا ہوں، میں فائنانس کا طالب علم ہوں، یہ جو چند 10 بڑے ہیں ان کی جائیدادوں کا اندازہ ہمارے ساتھ لسٹ موجود ہے۔ یہ بڑے بڑے ہاؤسز، یہ بنی گالا ہے، یہ جاتی عمرہ ہے، یہ بلال ہاؤس ہے۔ بابا یہ کس کے پیسوں سے؟ یہ تمہارے شوگر ملز ہیں، یہ تمہارے کارخانے ہیں، یہ جو الیکشن کمیشن کے دفتر میں انہوں نے غلط گشوارے جمع کیے ہیں۔ بلال صاحب نے اپنے ایک گھر کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کی قیمت 50 لاکھ روپیہ ہے۔ میں نے سک کر کے جلسے میں چیلنج کیا کہ 1 کروڑ پر مجھے دے دو، 50 لاکھ آپ کو مفت میں فائدہ ہو جائے گا۔ کہ سارے گوشوارے جعلی ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں آپ ذرا تحقیق کر لے۔ ایک تو ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اس پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے جس پارٹی کے اندر خود الیکشن اور جمہوریت کا نظام ہو، اور ان کے گوشواری چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم سودی نظام کو انشاءاللہ ختم کریں گے، دفنائیں گے۔ اب دیکھیے وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، پی ٹی آئی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا، مسلم لیگ اور پی ڈی ایم بھی اس پر عمل نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ سودخور سودی نظام ختم کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ان کی پراپرٹی، ان کا کاروبار ساری سودی بنیادوں پر ہے۔ سودی نظام صرف جماعت اسلامی ختم کر سکتی ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں ایک فائنانس کے طالب علم کی حیثیت سے، میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں خیبر پختونخوا کا، میرے صوبے پر 1 روپیہ کا قرض نہیں تھا، ہم نے ختم کیا تھا۔ آج وہی خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی وجہ سے 1000 ارب کا قرضہ اس پر چڑھا ہے۔ غریب صوبے پر اتنا بڑا قرضہ، یہ اس نظام کی وجہ سے، وی آئی پی کلچر کی وجہ سے، غیر ترقیاتی اخراجات کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، معیشتی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو بڑا ہوگا وہ ایک مزدور کے طرح زندگی گزارنا قبول کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا
کہ ذرا مدینہ کے لوگوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کا لسٹ بنایا جائے۔ جب لسٹ بنایا گیا تو اس میں سر فہرست جس کا نام تھا اس کا نام عمر ابن خطاب تھا، اس لیے کہ سب سے زیادہ کم آمدنی اور پراپرٹی اس کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح کیا تو 60,000 درہم مقروض تھا، لیکن آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ اس لیے اس معیشت کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے یہ قرضے ختم ہو سکتے ہیں، آپ IMF سے آزاد ہو سکتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ کہ آئندہ ووٹ ترازو کو دے، جماعت اسلامی کو دے۔ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ پیپل پارٹی کو، مسلم لیگ کو، PTI کو موقع ملا، بار بار موقع ملا، انہوں نے تمہارے اوپر قرضوں کے حمالیے رکھے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی تباہ کیا، اس کا مستقبل کو بھی تباہ کیا۔ جماعت اسلامی کو حکم ملی، حکومت ملی، ہم VIP کلچر کو ختم کریں گے۔ میرے پاکستان میں VIP تعلیمی اداروں میں طالب علم ہوگا، VIP ہاسپٹل میں بیمار ہوگا، VIP عدالتوں میں مظلوم ہوگا۔ VIP یہ نہیں ہوں گے کہ جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کو خدمت کرنا چاہیے۔ یہ جیالے، یہ ٹائیگر، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ جب سیلاب آیا تھا، جب کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے، جب زلزلہ آیا تھا، لوگوں آپ مجھے بتائیں اس ٹائیگر کا نام، اگر زلزلے اور سیلاب کے دوران آپ نے ان کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہو، آپ مجھے بتائیں اس ٹائیگر کا نام جو مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کے دروازے پر دستک دینے والا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا، وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کا کارکن ہوتا ہے۔ ہم یہ VIP کلچر کا سسٹم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کا پیسہ آپ کے اوپر استعمال ہوگا۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئی تو نوجوانوں سن لو، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میرے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ کو روزگار نہیں ملتا، حکومت آپ کو بے روزگاری الاؤنس دے گی، اور روزگار ملے تو پھر آپ قوم کی خدمت کریں گے۔ میں بزرگوں سے وعدہ کرتا ہوں، جماعت اسلامی کی حکومت آئی، آپ اپنے گھر پر بوجھ نہیں ہوں گے، ہم آپ کو بڑھاپا الاؤنس دیں گے۔ میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو میراث میں حق ملے گا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس وقت تک کوئی ممبر اسمبلی میں اسمبلی کے لیے امیدوار نہیں بن سکتا جب تک وہ سرٹیفکیٹ نہیں دے گا کہ اس نے اپنی بیٹی کو حق دیا ہے، اس نے اپنے بہن کو حق دیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو حق دیا ہے۔ جو آدمی اپنے بیٹی کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، وہ ممبر بن جائے، وہ قوم کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا۔ 51% خواتین ہیں، مظلوم ہے، اللہ کا دین آپ کے لیے سایبان ہے۔ میں اس ملک کے اقلیتوں کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ہم آئیں گے تو آپ کو پاکستانی برادری قرار دیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اقلیت نہیں کہیں گے، آپ پاکستانی برادری ہوں گے۔ اس لیے نعرہ تکبیر، پوری قوت، نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق،
اس لیے تب ہوگا کہ جب آپ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دے، احتساب ہوگا، برسر عام ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، لیکن شہباز شریف آپ بھی اپنے آپ کو پیش کرے، زرداری صاحب آپ بھی اپنے آپ کو پیش کرے، عمران خان صاحب آپ بھی اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ بلٹ پروف گاڑیوں میں کب تک آپ رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن آپ نے ان بلٹ پروف گاڑیوں سے باہر آنا ہوگا، حساب کتاب دینا ہوگا۔ میرے دوستو، ایک حقیقی تبدیلی تب آئے گی جب غریب کا بیٹا اسمبلی میں جائے گا، میرٹ پر فیصلے ہوں گے، آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ یہ تب ہوگا جب تاج عباسی قومی اسمبلی کا ممبر بن جائے، جب جناب رضا شاہ جیسے نوجوان صوبائی اسمبلیوں میں پہنچ جائے، جب عارف شراوی قومی اسمبلی کا ممبر بن جائے۔ یہ نالے لئی کے بارے میں رضا شاہ سے میں نے پوچھا کہ میں اسکول میں تھا، کالج میں تھا، پھر یونیورسٹی میں تھا، پنڈی آتا رہتا ہوں، یہ نالے لئی اب تو بنا ہوگا، اس لیے کہ خود مجھے شیخ رشید صاحب نے سپریم کورٹ میں بتایا تھا کہ میں 8 بار منسٹر رہا ہوں، اور اللہ کی شکر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے ہر پارٹی میں وقت گزارا ہے، ہر ایک کا ساتھ دیا ہے۔ آج میں نے رضا شاہ صاحب سے پوچھا کہ وہ نالے لئی بنا ہے یا نہیں بنا ہے، انہوں نے کہا کہ بس ویسا ہی پڑا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ نالے لئی کی تعمیر ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوگی، یہ بنانا نہیں چاہتے۔ یہ اگر بن جائے گا تو پھر یہ لوگ کس بنیاد پر ووٹ کہتے ہیں؟ ایک وکیل بوڑھا ہو گیا، اپنے تمام کیسز اپنے بیٹے کے حوالے کی، وہ بھی وکیل تھا، تو ایک کیس انہوں نے 3 مہینوں کے اندر جیت کر دکھایا۔ واپس آیا، باپ کو کہا کہ دیکھیں ابو، میں آپ سے زیادہ قابل وکیل ہوں، وہ جو کیس آپ 40 سالوں میں نہیں جیت سکے وہ 30 سالوں میں نے جیت کر دکھایا۔ تو باپ نے کہا کہ اس کیس کی وجہ سے تو میں نے یہ پراپرٹیز بنائی ہیں، میں نے آپ کو پڑھایا بھی ہے، آپ کی شادی بھی اس کی برکت سے، یہ اتنا بڑا بنگلہ بھی اس کی برکت سے۔ اب آپ نے جیت کر اس کیس کو ختم کیا، تو اب آپ کیا کھائیں گے اور ہمیں کیا کھلائیں گے؟ نالے لئی اگر بن گیا پھر یہ لوگ کس چیز پر سیاست کریں گے؟ یہ چاہتے ہیں کہ 50 سال اور بھی یہ نہ بن جائے، لیکن میں یقین دلاتا ہوں اللہ کی توکل پر۔ میں کالج میں تھا، ہمارے کالج کے قریب ایک بڑی ندی تھی، پانی آتا تھا، بچے کالج نہیں آ سکتے تھے۔ میں فرسٹ ایئر میں تھا، منسٹر آیا تھا، میں نے مطالبہ کیا سر اس پر پل۔ پھر سیکنڈ ایئر میں تھا، پھر میں کالج کا صدر بنا، سینئر منسٹر آیا، مجھے بیج لگایا، ہیلپ لیا، میں نے پھر مطالبہ کیا کہ سر مجھے بیج نہ لگاؤ، اس پل کو تعمیر کرو۔ اس نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے۔ چلتے چلتے میں اسمبلی کا ممبر بنا، میں منسٹر بنا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے وہ پل بنوایا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی کو ہم پورے پاکستان کے لیے خوبصورت، جدید اور ماڈل شہر بنائیں گے۔ ساری دنیا سے لوگ یہاں تماشا کرنے آئیں گے، آپ کی خوبصورتی کو، شہر کی صفائی کو، صاف پانی، بہترین انوائرمنٹ، جدید ہاسپٹل، خوبصورت تعلیمی ادارے، بچوں کے لیے کھیلنے کے میدان، خواتین کے لیے علیحدہ کھیل کود کے میدانیں پردے کے ساتھ انشاءاللہ جماعت اسلامی کر کے دکھا سکتی ہے۔ آج آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں،
ماں بہنوں اور بیٹیوں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی بزرگوں نوجوانوں آپ بھی، کہ آنے والے الیکشن میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت ان پارٹیوں کا احتساب نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، نیب ان پارٹیوں کا احتساب نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے، لیکن اس ملک کو تباہ کس نے کیا؟ انہوں نے کیا یا غریبوں نے کیا؟ اے پاکستان کے لوگوں، اب اٹھنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، احتساب کا وقت آنے والا ہے، حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے، اور اپنے ووٹ کو کوڑا بنا کر، اپنے ووٹ کو احتساب کا کوڑا بنا کر ان لوگوں کا احتساب کرنا ہے۔ یہی پیغام ہے اقبال کا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے دری دیوار ہلا دو، سلطانی جمہوری کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس سے پہلے